أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسرے پارے کی ابتدا ہوئی تحویل قبلہ سے. تحویل قبلہ کا معنی ہے کہ چہرے کو قبلے سے پھیر دینا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دینا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر کے تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ جب بھی باہر گھر سے تشریف لاتے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید وحی آئے اور وحی میں میرے لیے یہ حکم ہو کہ میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی. وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس مدینہ منورہ سے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ کی ایسی صورت میں کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور قبلہ بھی بیت المقدس ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. کی وجہ یہ تھی کہ یہ تعمیر کی حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ خواہش تھی، اور تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے ان کے ہوتے ہوئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یہ نشانیوں میں. ظہر کی نماز مسجد بنی سلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف احرام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اگر بیت المقدس ہے تو ادھر سے چیختے ہوئے آپ نے بیت اللہ کی اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پر منافقین مشرکین اور یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا وجہ ہوئی ان لوگوں کہ ان کے آباء و اجداد کا جو بیت المقدس قبلہ تھا انہوں نے کیوں پھیر. اس سوالے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان بے وقوف یہودی منافقین اور مشرکین کو جواب دیا کہ قل للہ المشرق، یہ مشرق اور مغرب اللہ کی طرف کسی بھی سمت ہو
یہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مشرق مغرب اللہ ہی ہے، کسی کو یقول السفہاء من الناس ما ولاهم۔ اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلے سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو خدا ہی چاہیں یہ سیدھا طریق بتلا دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کی فضیلت کو بیان اور عجیب حضرت نوح علیہ السلام کو جب قیامت کے دن ان کی امت کو لایا جائے گا، ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی میرا نبی آیا تھا؟ وہ امت انکار کر دے گی، میں تو آپ کا کوئی پیغام لے کے نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9 سال کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میرے پاس اللہ کی امت گواہ ہے۔ پھر آپ کی امت کو بلایا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کی امت حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی کے لیے کہ آؤ بتاؤ کہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو گواہی دی تھی۔ پھر یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 اپنی امت کو تبلیغ کی۔ وہ امت والے اعتراض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے پاس تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ اللہ سے کہیں گے کوئی امتی کہ ہمارے پاس یہ تو ہمارے بہت بعد میں ہے، ان کو کیا پتا؟ یہ امتی کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، جس کلام کے اندر لکھا ہوا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 9.5 اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض صحت کے لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں پر ہوا بڑا ثقیل، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں۔ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ لنولینک قبلۃ ترضاها، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کیا کیجیے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم سب لوگ جہاں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں، جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت، اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آئے
پیچھے تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ان ظالموں میں شمار ہونے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بعض ان میں سے امر واقعی کے باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، تو تم نیک کاموں میں تگابو کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم خواہ کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل قدیر، بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پیچھے آپ نے حضر کی نماز کا، یعنی اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز۔ اب یہاں پر سفر کا بھی حکم ہے، اگر آپ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے کسی دوسرے شہر میں ہیں تو دوسرے شہر سے بھی آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف کیا کرنا ہے، منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اسی کے حکم کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ بالکل حق ہے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاً بے خبر نہیں۔ اور مکرر کہا جاتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے۔ اب یہاں سے مخالفین یعنی منافقین یہودیوں کے پاس تو اب تو دلیل کوئی نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی ایک دلیل نبوت کی یہ ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اللہ نے وہی فرمایا مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں تو ایسے لوگوں سے اصلا اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ راست پر رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، انہی میں سے ہماری آیات اور احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کو تم کو خبر بھی نہ تھی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ شہید کی فضیلت کو بیان کر دیں کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، اور بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان حواس سے حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے، والجوع اور فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال اور جان، والأنفس والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے جن کی یہ عادت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا مروہ میں بت پڑے ہوتے تھے، مسلمان جب اس طرف صحیح کرتے تھے تو ان بتوں کی موجودگی میں ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں ہم صحیح کر رہے ہیں ان بتوں کی موجودگی میں، تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ نے اس بات کو ان کی تسلی کے لیے یہاں بیان فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تحقیقاً صفا مروہ من جملہ یادگار دین خدا بندی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں، دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں اس کا نام صحیح ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے، حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کو ہادی ہیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی تورات اور انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسرے بتیرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کو تو ساری ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں بیان کر دی تھیں، لیکن یہ لوگوں کو بتلاتے نہیں تھے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ وہ لوگوں پر چھپاتے تھے۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان کو ظاہر کر دیں، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ ان الذین کفروا وماتوا، البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لائیں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی سب کے ایسے تو پر برسا کرے گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم منظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ ہونے پائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے، وہ الہکم الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کو بیان کر رہے ہیں، جو 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے میں، اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے خشک ہوئے پیچھے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اب دیکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بت پرستوں کو کہیں گے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کی ہے، تم اپنے ان بتوں کے ساتھ اس جہنم میں چھلانگ لگا دو، تو یہ سارے ڈر جائیں گے اور کوئی بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ ان کفار کو دکھانے کے لیے ایک مسلمان کو بلائیں گے اور اس سے کوئی عذر نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم جہنم میں چھلانگ لگا دو، تو یہ اللہ کا حکم سنتے ہی جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اللہ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم یعنی مشرکین
جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالی ہی کو ہے، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت۔ اور جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، اور سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور یہ تابع لوگ یوں کہنے لگیں گے، اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اب یہاں پر مشرکین کی ایک گمراہی کو ذکر کیا کر رہی ہے کہ مشرکین اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال کو بھی بیان کر دیا اور حرام کو بھی واضح کر دیا۔ ان کی اس بات کو اللہ یہاں رد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ بڑھو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، انہ لکم عدو مبین، فی الواقع وہ تمہارا سری دشمن۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ کہ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے، ایک شخص ہے کوئی ایسے جانور کے پیچھے چلا جا رہا ہے جب وہ جز بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتا، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو سمجھتے کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کہو، واشکروا للہ، اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق۔ اب یہاں سے ان جانوروں کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کا استعمال کرنا حرام ہے، ایک صورت کے اندر کہ انسان کو اگر موت کا خطرہ ہو تو صرف اتنی مقدار میں کھانا جائز ہے ان حرام جانوروں کے گوشت کو کہ جس سے جان بچ جائے، وَإِلَّا فَلَا، کوئی صورت نہیں ہے ان کو کھانے کی۔ اب ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سبب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کا اخفا کرتے ہیں اور اس کے معاوضے میں دنیا کے متاع قلیل وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور اس آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں
یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کو کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ بڑی دور کے خلاف ہیں۔ لیس البر ان تولوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہودی اور منافقین اور مسلمانوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کسے کہتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ قبلے کے پھرنے کی وجہ سے منافقین نے زیادہ شور شرابہ کیا تھا نا، ما واللہم عن قبلتہم۔ اللہ اس آیت کے اندر 16 چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہ چیزیں اپنے اندر داخل کرو۔ مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا صرف یہ نیکی نہیں، بلکہ یہ 16 چیزیں اپنے اندر پاڑو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، انہی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس رکوع کے اندر 2 حکم اور بیان کیے جا رہے ہیں، ایک قصاص کا اور ایک وصیت کا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی شخص کا کوئی مرد قتل ہو جاتا غلام، تو کہتے ہیں اس کے بدلے میں آزاد مرد کو قتل کیا جائے، اور اگر کوئی غلام قتل ہو جاتا تو کہتے ہیں آزاد عورتوں کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ نے ان کے اس رد کے اندر قصاص کے ایک حکم کو بیان فرما دیا، وہ بھی اسی رکوع میں ہوگا، ترجمہ دے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، سماویہ پر اور نبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال دیتا ہو اس اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور بے خرچ مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھوڑانے میں، وأقام الصلاة وآت الزکاة اور نماز کی پابندی رکھتا ہو، وآت الزکاة اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور عقائد اور اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والوں ہوں، اور جب عہد کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے قصاص کو بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین کے قتل عامد کے بارے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد آدمی کے عوض میں اور غلام غلام کے عوض میں، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے عوض میں، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری معافی نہ ہو، تو مدعا کے ذمے معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا اور قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قانون دیت اور عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ ترحم ہے، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دیکھیے اسلام کی ابتدا میں وصیت واجب اور ضروری تھی، بعد میں جب وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اللہ اسی کو ذکر فرما رہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جائے، اس کا نام وصیت ہے، جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمے یہ ضروری ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، ہاں جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے
کسی بے عنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تاکید کی ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اب یہاں سے اس رکوع میں تیسرے فرض کا حکم روزے کا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان روزے رکھ کر تقوی حاصل کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ اور اس کے جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزوں کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ جب لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے، اور جو شخص اسی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، اور تمہارے روزے رکھنا ہی اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف واضح الدلالہ من جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہیں۔ تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزے رکھنے چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزے رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے، اور تمہارے ساتھ احکام اور قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں، اور تاکہ تم لوگ ایام میں قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات اور ثمرات صیام رمضان سے محروم نہ رہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ میری طرف سے فرما دیجئے میں قریب ہی ہوں، اور بے استثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، عرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، امید کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم لوگوں کے واسطے روز کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا، کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم قیامت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے ملو ملاؤ اور جا قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے، بلا تکلف اس کا سامان کرو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے، اور پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو۔ ثم اطموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو اس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں، اور تو یہ خدا بندی ضابطیں ہیں تو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر خلاف کرنے سے پرہیز۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر ایک مسئلے کی طرف بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے،
تم لوگوں میں سے ایک شخص زبان کے اندر عربی کے اندر فصحت رکھتا ہے اور دوسرا ذرا کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور جو ذرا تیز ہے وہ حق پر نہیں ہوتا، اس کا حق مار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے حق میں فیصلہ اگر غلطی سے کر دوں تو اس کا وبال اس پر آئے گا، یہ فیصلہ اگرچہ میرا ہوگا لیکن کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو جو شخص بھی میرے پاس جھگڑا لے کے آئے اس کو چاہیے کہ ناحق فیصلہ اگر ہو تو اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے ہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ یسألونک عن الاہلہ، اہلہ اب یہاں سے چاند کے بارے میں، اہلہ کہتے ہیں مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ، یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ چاند اور قمر کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس چاند کے ذریعے آپ اپنے روزوں کا، اپنے حج کا، اپنی نمازوں کے اوقات کا پتہ کرتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جس سے آپ لوگ اپنی نمازیں اور عبادات کو پورا کرتے ہو۔ اللہ اسی کو جواب دے رہے ہیں، آپ سے چاند کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت اور مطالبہ حقوق کے لیے، اور غیر اختیاری عبادات مثل حج، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ اب جو لوگ حج زمانہ جاہلیت میں احرام باندھ لیا کرتے تھے، حج کے لیے نکل جایا کرتے تھے، تو ان کو کوئی کام پڑتا تو یہ گھر کے سیدھے دروازے سے نہیں جاتے تھے بلکہ پچھلے دروازے سے سوراخ کرتے اور گھر میں داخل۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرمانے کہ ایسا نہ کیا کرو، حج کا احرام باندھ دیا ہے اور اگر کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے تو سیدھے دروازے سے آؤ، پیچھے سے مت آؤ۔ تو وہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو، اور وہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جہاد کا حکم اس آیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سے اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے تو آپ اس کا مقابلہ کریں، لیکن آپ نے لڑنے کے لیے نہیں جانا۔ آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، کوئی تلوار آئے، آپ پر حملہ آور ہو تو آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا بلکہ مقابلہ کرنا۔ یہ پہلا جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں یہ دیا جا رہا ہے، فقاتلوا فی سبیل اللہ، اور بے تکلف تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑنے لگے، اور حد سے مت نکلو، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو نکال باہر کرو جہاں سے ان نے تم کو نکلنے کو مجبور کیا ہے، اور شرارت قتل سے بھی سخت تر ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں کہ حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑے۔ ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تم بھی ان کو مارو، ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگے ایسی ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد، عقیدہ، شرک نہ رہے اور دین خاص اللہ ہی کا ہو جائے۔ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اور وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں۔ اب یہاں سے حرمت کے 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین میں ان مہینوں کے اندر لڑائی، جہاد، قتل و قتال سے منع فرما دی۔ یہ جو 4 مہینے ان میں لڑائی، ہاں اگر آپ پر ان مہینے میں کوئی حملہ آور ہو آپ بھی ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں۔ حرمت والا مہینہ باوجود حرمت والے مہینے کے، اور یہ حرمتیں تو عوض معاوضے کی چیزیں ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پر جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور کام اچھی طرح کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اب یہاں سے حج اور عمرے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع، ایک حج افراد، اور ایک حج قران۔ ان تینوں حجوں میں سب سے افضل حج قران ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب حج کے احکام کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا پورا ادا کیا۔ پھر اگر کسی دشمن یا مرض کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے، اور وہ موقع حرام ہے کہ کسی کے ہاتھ وہاں جانور بھیج دیا جائے۔ البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوا کر فدیہ دے دے 3 روزے سے، یا 6 مسکین کو خیرات دینے سے، یا ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں، یا تو پہلے سے کوئی خوف پیش نہ آیا ہو یا ہو کر جاتا رہتا ہو، تو جو شخص عمرے کا حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں حج میں، اور 7 ہیں جب کہ حج سے تمہارے لیے لوٹنے کا وقت آ جائے، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قرب و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی قریبی کا وطن دار نہ ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی عمل میں خلاف نہ ہو جائے، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سزائے سخت دیتے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی، تو جو شخص ان میں حج مقرر کر لے تو پھر اس کو حج میں نہ کوئی فحش بات جائز ہے، اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور خرچ ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گدھا گری سے بچنا رہنا ہے۔ دیکھو وہاں لوگ جا کے مانگتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور حج بھی تب فرض ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذات راہ، اگر نہیں ہے تو پھر آپ پر حج فرض۔ لیس علیکم جناح، تم کو اس میں بھی ذرا کوئی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے بعد مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین حج کے لیے جاتے تو صرف مزدلفہ جا کر واپس آتے، وہاں پہ اپنے قصے بیان کرتے اپنے بڑوں کے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ان کو حکم دیا کہ تم عرفات بھی جاؤ، مینا بھی جاؤ، مزدلفہ بھی جاؤ۔ یہ صرف مزدلفہ کا حج نہیں ہے جو مزدلفہ میں رات گزاری اور صبح طلوع آفتاب کے وقت نکل آئے، اللہ اس سے ان کو منع فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے کہ، اور حقیقت میں قبل اس کے کہ تم وہاں ناواقف ہی تھے، پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ تم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی کریں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ، پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہو۔ تو بعض آدمی جو کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجیے، اور ایسے شخص کو آخرت میں ان کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے، وہ فی الآخرتی، اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائے۔ یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے اندر سب سے زیادہ یہ دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو حصہ دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس عمل کے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ، اب دیکھیے 11 12 ذی الحج مینا میں رہنا ہے، اور اگر ان میں سے آگے کوئی رہنا چاہے 13 کو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی کم کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فلا اسم علیہ، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ شخص کے واسطے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اب ادھر اخنس بن شریک کے ایک واقعے کو بیان کیا جائے۔ اخنس بن شریک ایک بڑا عربی دان تھا، فصیح اور بلیغ زبان بولتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کی تعریفیں کرتا، آپ کے صحابہ کی تعریفیں کرتا۔ جب رسول اللہ کی مجلس سے واپس جاتا تو لوگوں کو تکلیفیں دیتا، ان کی زمینوں کو آگ لگاتا، ان کے کھجوروں کے باغ کو آگ لگاتا۔ اللہ نے اس اخنس بن شریک کا اس آیت میں ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر بتاتا ہے اپنے ما فی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت یا مواشی کو تلف کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو نحوت اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے، تو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام دہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشِي، اب یہاں پر حضرت صہیب رومی کا واقعہ، اب یہ ہجرت کے لیے مدینہ کے لیے جا رہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے جب مدینہ کے لیے نکلے تو کفار کو پتہ لگ گیا کہ صہیب رومی نکل رہے، مالدار تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے مشرکین کہ یہاں سے جائیں۔ تو کفار نے صہیب رومی کا کیا کیا، اور ایک مقام پر جا کے ان کو پکڑ لیا اور گھیر لیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صہیب نے کہا دیکھو کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سب سے بہترین تلوار چلانے والا میں ہوں، جب تک میرے بازو میں طاقت ہے میں تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جو جو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا اس کو میں ماروں، اور جب میں تلوار چلا کر تھک جاؤں گا تو تمہیں پتہ ہے کہ میں تیر انداز بھی بہت بہترین اور میرے پاس تیر بھی ہے، میں پھر تیر برسوں، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جو میرے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے۔ اور اگر تم لوگوں کو میرے مال کی ضرورت ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا مال مکہ میں کس جگہ ہے، تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ ان کفار کا مقصد بھی ان سے مال لینا تھا، تو حضرت صہیب رومی نے جو مال تھا وہ ان کو بتا دیا کہ تم وہاں سے، اور خود مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف، اللہ نے حضرت صہیب کے بارے میں یہاں بیان فرمانے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بات اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں،
والے۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں۔ سل بنی اسرائیل، یہاں بنی اسرائیل سے خاص یہود مدینہ مراد، اور اس سوال سے مقصد ان کو زجر اور ان کو ڈانٹ پڑانا۔ اور اگلی آیت کے اندر جو کفار تھے نا، یہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، ہنستے تھے، کہتے ہیں یہ ایمان لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو یہ بنیں گے۔ اللہ ان کی بات کو یہاں پر ذکر فرمانے، آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو یقیناً حق تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ اور بے راستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دے دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرمائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضحہ پہنچ چکے تھے، باہمی زدہ زدی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ ہی بتلا دیا۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ آیت جنگ احد کے موقع پر یا جنگ احزاب کے موقع پر بتا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے نا، جنت یہ آرام سے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جنت کو مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ دنیا یہ ہے، یہ کفار کے لیے ہے۔ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں کس کو ملی؟ بیا کو ملی۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جان داخل ہوگے؟ حالانکہ تم مسلمان لوگوں کا سب کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر ایسی ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب رہے، ان کو یہاں تک کہ جنبشیں ہوئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی امداد اور موت کب ہوگی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تو آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو تو ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، اور بے باپ کے بچوں کا، اور محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافر کا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرامی، اب یہ غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش کو ہمراہ 10 صحابہ کے ساتھ ایک قبیلہ نخلہ وہاں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ صحابہ اکرام جب اس نخلہ قبیلے میں پہنچے تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جمادی الثانی کی آخری تاریخ۔ ان لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب اشہر حرام میں سے جس میں آپ نے جہاد کرنا اور قتال کرنا منع کیا۔ ان کفار نے شور ڈال دیا کہ دیکھو ہمیں کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کرنا، اور یہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بات کو یہاں فرمانے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
کل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فیمت وہو کافر، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، فاولئک حبطت اعمالہم دنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب، اب یہ مدینہ منورہ میں آپ کی ہجرت سے پہلے لوگ شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا، شراب کے بارے میں، تو اللہ نے یہ پہلا حکم شراب کے بارے میں یہاں پر سورہ بقرہ میں نازل فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو واضح فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ نہیں سکو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، جب دیکھیں یتامہ کے مال سے بچنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام نازل ہوئے، صحابہ کرام ان یتیموں کے مال میں سے کوئی مال بچ جاتا اس کو خراب کر دیتے، تو اللہ رب العالمین فرمانے کہ ضائع مت کرو، آپ بھی اپنے مال کو ان یتیموں کے مال کے ساتھ مل کر پھر کام کر دیا کرو تاکہ ان یتیموں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ فرمانے اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور وہ اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت کرنے رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے۔ اب یہاں سے ابتدائے اسلام میں مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح اور کافر مرد کا مسلمان عورت سے نکاح جائز تھا، اللہ رب العالمین نے یہاں منع فرما دیا اور اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہاں، اس زمانے کے اندر اگر کوئی اہل کتاب خاتون ہو جو کہ مشکل ہے تو مسلمان مرد کا اس اہل کتاب خاتون سے نکاح جائز ہے، لیکن کسی کافر کا کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس کام کو بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجے بہتر ہے کافر عورت سے جو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو، اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اور اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کرے۔ اب یہاں سے حیض والی عورتوں کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، سوائے جماع کے باقی سارے کام، کھانا پینا بوس و کنار کرنا سب جائز ہے، لیکن حیض کے دنوں میں جماع نہیں کرنا، اللہ اسی کے بارے میں احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتیٰ یطہرن،
پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آ جاؤ جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، تو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے۔ اور اے ایمان والو، اسے ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجیے، ولا تجعلوا اللہ عرضا، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی کے اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ اب یہاں سے قسم کے بارے میں احکام بیان۔ قسم کی تین قسمیں، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، اور یمین منعقدہ۔ پہلی دونوں قسموں کا کفارہ نہیں ہے۔ آخری قسم جس کو یمین منعقدہ، جس کو آپ نے قسم اٹھا اور اس کو توڑ دیا، اس کے کفارے کو اللہ بیان۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخر میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں، ایسی بےہودہ قسم پر، لیکن داروگیر فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے۔ للذین یؤلون من نساء، یہاں سے ایلا کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ ایلا کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اور اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم کا کفارہ ہے اور نکاح باقی ہے۔ اس کو ایلا بولتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 3 میں آپ دیکھ لیجیے، للذین یؤلون من نساء، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ تو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کریں تب تو اللہ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، یہاں سے اب طلاق یافتہ عورت 3 حیض انتظار کرے تو طلاق ہو گئی۔ یہاں سے احکام طلاق اور اس کی عدت کا بیان کیا جا رہا ہے، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں۔ 3 حیض، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، حمل یا ہے، اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ ارادو اصلاحہ ولہن مثل الذی، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ شریعہ کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے۔ الطلاق برتا، 2 مرتبہ کی طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا، او تصریح باحسان، خوش عنوانی کے ساتھ۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑتے وقت کچھ بھی لوگوں سے اس میں سے ہے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کا احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کو قائم نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم لوگوں کے یہ احتمال ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ خدائی ضابطے ہیں تو تم ان میں سے باہر مت نکلنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے تو ایسے ہی لوگ اپنے نقصان کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جائیں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پھر جائیں، تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض مت رکھو
اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور تعالیٰ کے احکام کو لہو و لعب کی طرح بے وقت مت سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، یہاں سے اب مطلقہ عورت جس کا سرپرست اس عورت کو نکاح سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں جو مطلقہ عورتیں ہیں اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کو دوسرے نکاح سے مت روکے۔ اس کا اگر دل کر رہا ہے، وہ جوان ہے، اس کو نکاح کرنے دینا چاہیے، اور شوہر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس میں باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اللہ اس ضابطے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد یعنی عدت بھی پوری کر چکے، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں۔ قاعدے کے موافق اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یقین رکھو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سے والوالدات سے رضاعت کا مسئلہ، وہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے آقا نہیں پلا سکتی تو میاں بیوی دونوں مل کر ایک عورت کو کرائے پر رکھ لیں، ان کو پیسے دے دیں جو ان کے بچوں کو پیسے دودھ پلا دیا کرے۔ اب ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیر خارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا۔ قاعدے کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور مثل طریق مذکور کے اس کے ذمے ہے جو وارث ہو۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم لوگ اپنے بچے کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو، لا جناح علیکم، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ان عورتوں کا بیان ہے جن کے شوہر وفات پا گئے، ان کے کیا۔ والذین یتوفون، اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں، وہ یذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، جب اپنی میعاد ختم کر لیں، تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی یعنی نکاح کی کریں قاعدے کے موافق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ خفیہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور تم تعلق نکاح کا فی الحال ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مقرر اپنی ختم کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی بات کی اطلاع ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور حلیم بھی۔ اب یہاں سے اس عورت کا ذکر ہے جس کو طلاق دی جبکہ اس کے لیے مہر مقرر کیا۔ اگر اس کو چھوڑنے سے پہلے یعنی اس کو چھوڑنا ہے لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کو نصف مہر دیا جائے۔ نکاح کر لیا ہے
خلوت نہیں ہوئی، میاں بیوی نے آپس میں کوئی جمع نہیں کیا، بغیر چھوئے اس نے اس کو طلاق دے دی، تو نصف مہر اس بندے کے ذمے ہے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں کیا اور نکاح ہو گیا تو اس صورت کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو دے، اور اس کے بارے میں اللہ اس فرمانے لا جناح علیکم، تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، صرف ان کا ایک فائدہ پہنچاؤ، صاحب وسعت کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگدست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو قاعدے کے موافق واجب ہے، خوش معاملہ لوگوں پر۔ اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ یہاں سے نماز کی حفاظت اور خاص طور پر عصر کی نماز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، محافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً، اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، پھر اگر تم کو اندیشہ ہو وہ کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو کہ جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے۔ والذین یتوفون، اب یہ حکم پہلے تھا بیویوں کے لیے وصیت کا، اب حکم یہ منسوخ ہو گیا کیونکہ اب بیویوں کا بھی وراثت میں حصہ آ گیا ہے، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں، قاعدے کے مطابق ہے جس کو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا مقرر ہے قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک اور کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اب اس آیت کے اندر گزشتہ قوموں میں سے ایک قوم کے واقعہ کا ذکر ہے جو موت سے ڈر کر یہاں سے نکل گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں۔ ان کو ڈر ہوا کہ یہ جو وبا ہے ہمارے علاقے میں، اس وبا سے بھاگ جائیں گے تو ہماری موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ۔ جب نکلے نا تو اللہ کا حکم آیا کہ مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے 7 دن تک۔ پھر 7 دن کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا اٹھو، وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بیماری کی وجہ سے موت نہیں، وبا کی وجہ سے، یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اے مخاطب تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی میں تھے، موت سے بچنے کے لیے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ سب مر گئے، ثم احیاہم، پھر ان کو جلا دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے کے حال پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں جلا دیا سے مراد زندہ کر دینا ہے، یہ کوئی اور لفظ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف باب بندے جانے کے لیے جاؤ۔ علم تر الی الملأ من بنی، یہ بنی حضرت یوشع علیہ السلام، اور حضرت بعض اقوال میں حضرت حزقیل ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان سے مراد حضرت شمویل ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا
کہ دیکھیں ہمارے لیے ایک امیر مقرر فرما دیجیے جو عمالقہ ایک قوم ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، کہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے ارادہ کیا، ہمارے بچوں سے انہوں نے ہمارا ارادہ کیا، تو آپ ایک امیر مقرر فرما دیں جو ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرے۔ اب اس رکوع کے اندر اور اگلے رکوع میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، واضح ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے مخاطب تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ ان پیغمبر نے فرمایا کیا یہ احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو اس وقت جہاد نہ کرو؟ اور کہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا ہمیں جہاد نہ کریں، حالانکہ ان لوگوں نے وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان میں سے بے استثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ قالوا انا یکون له الملک، کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل نہ ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق۔ ولم یؤت سعۃ من المال، تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا، وزادہ بسطۃ فی العلم، اور دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنے ملک جس کو چاہے دیں، واللہ واسع علیم، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں اور جاننے والے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل حضرت موسیٰ اور آل حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں، اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے۔ فلما فصل طالوت، پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص اس سے پانی پیے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔ لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے۔ تو جب وہ طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور لما برزوا لجالوت، اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہم پر استقلال نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے طالوت والوں نے ان جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور ان کو یعنی داؤد کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق،
یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے یہ دعا فرما لے، اللہ جی ہماری حاضری کو قبول، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ہمارے ایمان کامل پر فرما۔ ہمارے ایک عزیز جاننے والے شیخ عامر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے۔ حق تعالی ان کی آنے والی منزلوں کا آسان فرمائے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور سکون عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك